بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں روبا عروج۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی 2.5 سالہ کارکردگی کے حوالے سے۔ سینٹ الیکشنز قریب ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، پی ٹی آئی کس کو ٹکٹ دے رہی ہے، کیا پرائیورٹی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ دوسرا ایک جو ہے وہ اپوزیشن کا اتحاد اس ٹینیور میں ہے جس نے پوری کوشش کی کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹینشن میں لایا جا سکے، گرایا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں سردار آصف احمد علی، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اس سے پہلے وہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں بھی رہ چکے ہیں۔ بطور وزیر خزانہ اور بطور جو ہے وہ وزیر خارجہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ جنرل پاکستان کے معاملات ہیں، پالیٹکس ہے، اس پر تو بات چیت کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو کرونا کی صورتحال میں محفوظ رکھے۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا جی، بہت شکریہ۔ اچھا سردار صاحب، 2.5 سال گزر گئے، آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے الیکشن سے قبل اور ایک ویژن لے کے شامل ہوئے ہوں گی، لیکن دیکھا گیا کہ ان 2.5 سالوں میں آپ سائڈ پر ہی رہے، خود ہی جو ہے وہ گھر پر بھی رہے، یا پھر کسی معاملے میں زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے نظر نہیں آئے، کوئی عہدہ آپ کو نہیں ملا، تو ایکسپیکٹیشنز کیا تھی اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، میں تو ساری زندگی کبھی بھی کسی عہدے کا امیدوار نہیں تھا۔ اگر مجھے ماضی میں کوئی ایسی ذمہ داریاں ملیں تو میں نے انہیں مانگی۔ وہ جو بھی حکومت وقت تھی اس نے یہ سوچ کے کہ شاید میں کچھ کر سکوں، تو اس لیے مجھے وہ دی، میری کنٹریبیوشن تھی۔ تو اب میں یہ درست ہے کہ میں کوئی نیشنل لیول پہ اتنا ایکٹیو نظر شاید نہ آتا ہوں، کیونکہ میں عہدے دار نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کے عہدے پہ نہیں ہوں، مگر میں پارٹی کے لیے بے پناہ کام کر رہا ہوں، عمران خان کے لیے، اور اپنے ڈسٹرکٹ کی جتنی سیاست ہے اس کی مینجمنٹ ساری، صرف ایک حلقہ نہیں بلکہ ساری ڈسٹرکٹ کی سیاست کو میں اس پہ نظر رکھتا ہوں، اور اس میں میری کنٹریبیوشن ہے، اور میں ادھر پارٹی کو متحرک کر رہا ہوں۔ میری ہی سفارش پہ عمران خان صاحب نے ڈسٹرکٹ کا پی ٹی آئی پریزیڈنٹ بنایا تھا۔ بڑا شریف آدمی ہے، ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی ان کا نام ہے، تو ان سے بھی میرا رابطہ ہے، باقی سب لوگوں سے میرے رابطے ہیں، اور جو زمینی سیاست ہوتی ہے میں اس میں پوری طرح میں اس میں انوالوڈ ہوں۔ ٹھیک، بلدیاتی انتخابات قریب ہیں، گراؤنڈ لیول کی سیاست بہت ضروری ہے اس ٹائم، اس کی کیا تیاری ہے؟ اگر بلدیاتی انتخابات آ جاتے ہیں تو یہ جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اتنا ہموار گراؤنڈ موجود نہیں ہے بلدیاتی الیکشنز کے لیے، نون لیگ ایچ پی ہے، پی ڈی ایم بھی موجود ہے، تو کیا تیاری ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے جی، حقیقت کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، اور جو حکومت کے خلاف لوگ ہیں وہ اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم عمران خان کے سپورٹر ہیں، اس کی پارٹی میں مجھے حقیقت اور نظر آتی ہے، تو مجھے جو حقیقت نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو سارا سلسلہ انہوں نے بنا رکھا تھا اس کو تو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور ان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ ان کا بیانیہ جو ہے بڑی بری طرح پٹ چکا ہے، اور پبلک نے لاہور میں یہ ثابت کیا، باقی جلسے وہ کر لیتے ہیں، بالآخر 11 جماعتیں ہیں، تو ہر جماعت اگر 5-5 6 ہزار بھی لوگ لے آئے، جو کہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، بسیں بھیجنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ورکروں کو، یہ تو ایک مینجمنٹ ہے، مگر عام عوام کا وہاں مجھے نظر کوئی ایسا نہیں آیا۔ کوئی بھی جلسہ میری نظر سے نہیں گزرا جس میں کوئی 50-60 ہزار سے زیادہ لوگ ہوں۔ لاہور تو بالکل ہی ڈیزاسٹر تھا ان کا، لاہور میں تو 25-30 ہزار سے زیادہ لوگ تھے ہی نہیں، اور میں بڑی ریئلسٹک بات کرتا ہوں، کیونکہ اسی مینار پاکستان پہ میں نے بھی جلسوں میں شرکت کی ہوئی ہے،
اپنا طاہر قادری صاحب کے جلسے میں موجود تھا, تقریر بھی میں نے کی, جہاں کچھ 1.5-2 لاکھ لوگ تھے. تو مجھے بڑا اچھا اندازہ ہے کہ جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں. میں نے خود بھی بے پناہ جلسے کیے ہیں الیکشنوں میں بھی. لاہور میں تو 25-30 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے, اور یہ میڈیا بھی اس بات کی تائید کرے گا. تو جب لاہور نے فیل کر دیا پی ڈی ایم کو, اور پوری کمپین کے بعد انہوں نے ایک ایسے لاہور کے جلسے کا تیاری کی تھی جیسے کہ ایک الیکشن لڑ رہے ہیں, گلیوں کوچوں میں ہی بھاگتے پھرتے تھے. کیمپین کی تھی پی ڈی ایم والوں نے, اور بے پناہ فلیکسز اور پوسٹر بازی اور سب کچھ کیا انہوں نے. میڈیا پہ بے پناہ ہائپ انہوں نے ڈیولپ کی. تو لاہور نے انہیں مسترد کر دیا. تو پاکستان کی سیاست جو ہے اس کا جو دل ہے وہ لاہور ہے. اگر لاہور میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, اتنے عرصوں 30 سال سے لاہور پہ یہ حکومت کر رہے ہیں, تو چیف منسٹری بھی 10 سال انہوں نے کی یہاں, اس سے بھی زیادہ, اور پھر نتیجہ یہ نکلا. تو لاہور کے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ سارا جو سلوگن ہے, یہ سارا جو نعرہ ہے کہ جی سلیکٹڈ پرائم منسٹر, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا تو سینٹرل پنجاب میں اس کو کیوں 3 یا 4 سیٹیں آئیں؟ سینٹرل پنجاب میں تو پی ٹی آئی بڑی بری طرح ہار گئی. اگر سلیکشن تھی تو پھر سندھ کیوں نہیں جیت گئے پی ٹی آئی؟ ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک ورژن ہے. اس ٹائم اگر بلدیاتی انتخابات کے لیے گراؤنڈ ہموار ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت یا پنجاب حکومت کیوں لیٹ کر رہی ہے بلدیاتی انتخابات؟ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے جو ڈیڈ لائن دی تھی نیبرہڈ اور ولیج کونسل کے نام جمع کرانے کی, وہ گزر گئی ہے, اور ابھی تک کابینہ سے وہ نام اپروو نہیں ہوئے, خود ہی لیٹ کر رہے ہیں. وہ ہو جانا چاہیے, ہو جائے گا, کیونکہ اس میں کچھ ترامیم وہ چاہتے تھے کہ ہو جائیں. الیکشن کا جو طریقہ کار ہے اس پہ میرا خیال ہے تھوڑی سی کوئی اختلاف ہے حکومت کے اندر, مجھے نہیں پتا اس بات کا, میرا اندازہ ہے, مگر وہ طے ہو جائے گا. اور بلدیاتی الیکشن کی جو روایت ہے, آج سے نہیں, جب بھی ہوئے بلدیاتی الیکشن, جو عام لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بات کو کہ جی اگر اپوزیشن جیت گئی تو ہمارا تو کچھ بنے گا ہی نہیں, ہماری تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ ایج موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس, یہ بہت بڑا ایج ہوتا ہے کہ جو عام پبلک ہے, چاہے وہ جنرل الیکشن میں نون لیگ کو ہی ووٹ دے, مگر جو ایک جو انسان جو کسی محلے میں رہتا ہے یا کسی گاؤں میں رہتا ہے, قومی مسائل اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, اس وقت وہ الگ فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. بلدیاتی الیکشن میں وہ سوچتا ہے کہ میری گلی کون بنائے گا, میری سڑک کون ٹھیک کرے گا, میری یہ نالیاں کیسے بنے گی, پینے کا پانی کیسے آئے گا. اس کا 90% اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ان مسائل پہ ہوتا ہے جو اس کو فیس کرنے ہیں. جنرل جو ایک گراؤنڈ لیول کے مسائل ہیں, بالکل بلدیاتی انتخابات میں یہ پرائیورٹی ہوتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ ایج موجود ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اپوزیشن کے جلسے جلوس اور ان کے اتحاد سے زیادہ جس کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ انفلیشن ہے, مہنگائی ہے. اور عام آدمی اس بات پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے جب اس کو روز مرہ کی چیزیں, اشیاء خوردونوش جو کہ وہ کم قیمت میں افورڈ کر رہا تھا وہ مہنگی ہو کے ملتی ہیں. انفلیشن کو نہیں کنٹرول کر سکے, اس چیز کو ماننا ہوگا, اور پوری دنیا میں پاکستان کی انفلیشن سب سے زیادہ بڑی, مہنگائی بڑی, اسٹیٹس موجود ہیں. یہ نہیں, میں اکانومسٹ ہوں, میں وزیر بھی رہ چکا ہوں فائنانس کا بھی, لوکل پلاننگ کمیشن کا. مہنگائی کی شرح میں اضافہ نہیں ہوا آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. اضافہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اضافہ عمران خان نے کیا یا کیسے ہوا ہے اضافہ؟ اضافہ ہوا ہے کہ جب عمران خان کو حکومت ملی 19 ارب ڈالر واپس کرنے تھے قرضے کے جو انہوں نے لیے ہوئے تھے, اور جب پیسے تھے نہیں, اس سے پھر ایک دم جب ڈالر کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی اور روپے کی قیمت گرنی شروع ہو گئی اس کے تناسب سے, تو قیمتوں میں پھر چڑھائی آئی. اصل وجہ یہ ہے. اب کامن آدمی تو یہ چیزیں نہیں دیکھتا, مگر
कीमतें बढ़ी, कीमतें जब डॉलर 160 रुपए का हो गया तो कीमतें तो 50-60% बढ़नी थी, तो हर चीज की कीमत बढ़ी। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर दौर में हुआ है। हर दौर में जब आपका रुपया गिरा है, कीमतें चढ़ी हैं। तो उसके बाद इन्होंने IMF के पास जाना पड़ा क्योंकि पैसे नहीं थे। और फिर यहाँ जो माफिया बने हुए हैं, आटे का माफिया है, चीनी का माफिया है, उन्होंने इन चीज़ों की कीमत और बढ़ा दी। मगर इसके बावजूद इकोनॉमी, अब जो भी किसी दुनिया में किसी इकोनॉमिस्ट की या पाकिस्तान में आप बात सुन लें, वो सभी आपको एक बात करेंगे, जो गवर्नमेंट के साथ नहीं भी हैं। हफीज पाशा साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके, उनको सुन लें आप। फिर जो माजी के जो सियासी वज़ीर ख़ारजा नहीं थे, किसी जमात में नहीं थे और उनको लाया गया था, या एकेडेमिया में यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर हैं, जो लिखने वाले हैं, उन सब की आप जायजा एक ले लें। ट्रेंड जो है इस वक्त, ट्रेंड है प्राइसेस का दोबारा नीचे आना। आटे की कीमत भी स्टेबलाइज होती जा रही है, चीनी भी कम हुई है, और प्राइस लाइन जो है अब थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू, मजीद कम होगी, थोड़ी थोड़ी हो रही है। क्योंकि ये चीजें इस तरह नहीं होती कि जी आज हुकूमत ने एक हुक्म दे दिया तो कीमतें नीचे आ जाएंगी। इकोनॉमी है, बड़ी मुश्किल चीज होती है। ये एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है और उस अब कीमतें नीचे आनी शुरू हो गई हैं। मगर एक चीज मैं बता दूं आपको, जब शहरों में कीमतें बढ़ती हैं, आम खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कीमतें जब बढ़ती हैं तो किसी और को फायदा हो रहा होता है। एक तो मिडल मैन बहुत कमाता है, पर इस बार ये हुआ कि जो ज़रायत है पाकिस्तान की वो ठीक होनी शुरू हो गई है, उसमें बहुत बेहतरी आई है। और देहातों के लोग जो हैं इस वक्त खुश हैं, किसान खुश हैं, किसान खुश है, और जितने भी देहातों के लोग हैं, क्योंकि एक घर में अब वहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर 5 अफराद हैं काम करने वाले, तो उनको हर रोज 600 रुपए 700 रुपए दिहाड़ी मिलती है। तो एक खानदान शाम को जब आता है तो उसके घर में 3-3.5 हजार रुपए होते हैं। तो उसको फिर गुर्बत से तो निकल गया ना। फिर जब महीने की 70,000 रुपया उसकी आमदन अगर हो गई तो फिर वो गरीब तो ना रहा ना। तो ज़रायत की बेहतर होने से आपके जितना एक रूरल सेक्टर है देहातों में एक खुशहाली भी आई है और बहुत बेहतरी भी आई है, क्योंकि वो शहर की चीज़ें बहुत कम खरीदते हैं, तकरीबन खुद कफील होते हैं, खाना पीना उनका खुद कफील होता है। उनकी इकोनॉमी तो उनके अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड कर रही होती है। तो सारा 70% पाकिस्तान है ना। तो उधर तो एक तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बहुत अच्छे हालात बनते जा रहे हैं। मसला है शहरों में, और शहरों में भी ताजर का मसला नहीं है, जिनकी आमदन फिक्स्ड है, यानी जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनको वाकई बहुत तकलीफ आई है। ये मानने वाली बात है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। अब उसका जो है वो हल आहिस्ता आहिस्ता होगा, क्योंकि उनकी आमदन बढ़ानी पड़ेगी, वक्तन फवक्तन उनकी तनख्वाहें बढ़ेगी। जो दिहाड़ीदार है वो ठीक है शहर में, तो दिहाड़ी करके आता है शाम, उसके हालात उतने बुरे नहीं है। असल मसला जो है वो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले इनकम सैलरीड क्लास है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ ऑपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है सरदार आसिफ अहमद अली दौला साहब से, और बातचीत हम कर रहे थे कुछ मुकामी पॉलिटिक्स के हवाले से। बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं, एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए। 2.5 साल के अरसे में जो चैलेंजेस फेस करना पड़े, जिस तरह से पहले आज़ादी मार्च, मौलाना फजलुर रहमान पहले उसके थ्रू कैश होने की उन्होंने कोशिश की, फिर PDM आया, अब ये जो 11 जमातों का इत्तेहाद है, एक टाइम पर बहुत टफ टाइम दिया गवर्नमेंट को, और ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ
کچھ ہوگا, پھر ڈھیل کی باتیں ہوتی رہی. کیا سمجھتے ہیں اب جو صورتحال ہے یہ 2.5 سال بعد, اور یہ جو سارے چیلنجز رہے, یہ ختم ہو گئے یا اسی طرح سے رہیں گے؟ پی ڈی ایم کو کدھر دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, ابھی تو پی ڈی ایم کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں, کیونکہ ان کے غبارے میں جو ہوا تھی وہ آصف علی زرداری صاحب نے وہ نکال دی. ان کے جی ہم تو سینٹ کا الیکشن لڑیں گے, ہم استعفے نہیں دیں گے. 80% تو ان کی وہیں کام ٹھپ ہو گیا. اب ایک ہی چیز ان کے پاس رہ گئی ہے, ایک ہی پتہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے. بلکہ مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی صاحبہ یہ اپنے مختلف انداز میں فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم دھرنا بھی دیں گے وہاں. یہ حماقت ہے ان کی. پاکستان کے عوام اس چیز کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان کے عوام افواج پاکستان سے محبت کرتی ہے. انہوں نے جانیں دی ہیں پاکستان کے لیے. یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی, دیکھیں دہشت گرد پھر نکل آئے کوئٹہ میں جو ہوا ہے. یہ جنگ کس نے لڑی ہے؟ یہ مولانا فضل الرحمان نے لڑی ہے, یا یہ میاں نواز شریف یا ان کی بیٹی نے لڑی ہے؟ یہ فوج نے لڑی جنگ ہے. 7,000 جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں. پھر یہ پاکستان میں چین آیا ہے, اور اب بھی یہ ختم نہیں ہوا کہ صاحب. تو یہ نہیں جانتے کہ اگر مودی کو ذرا بھی یہاں سے کمزوری نظر آئی, موقع ملے ہی, وہ تو چڑھائی کر دے گا پاکستان کے بعد. وہ تو تیار بیٹھے, اور اس نے اب جنگی جہاز خریدے ہیں فرانس سے, اور نہ جانے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے, چین کے خلاف بھی پاکستان کے خلاف بھی. تو یہ سب چیزوں سے یہ بالکل غافل ہیں. یہ ان کو پتہ نہیں ہے سب چیزوں کا, یہ جانتے ہیں سب. اچھا سر, آپ ہسٹری کے خود جو ہے وہ چشمہ دید گواہ بھی ہوں گے. پی ڈی ایم جب پہلے بنی تھی بھٹو کے دور میں, ہم نے تو ہسٹری میں پڑھا, جو کتابوں میں پڑھا, پی ڈی ایم بھی بنی تھی. پی این اے تھا, وہ پاکستان نیشنل الائنس بھی بنی تھی, اور ایک پی ڈی ایم بھی بنی تھی, جس کے بعد بھٹو کی حکومت کو الٹا کر جو مارشل لا لگ گیا تھا. تو اس طرح کے اتحاد کا نتائج کیا آتے ہیں؟ عام طور پر جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو یہ آمرانہ حکومتوں کے خلاف ہوتے ہیں. اب کیوں یہ تاثر ہے کہ یہ شاید کوئی آمرانہ حکومت ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے نا اس حکومت نے کیا کیا. عوام کو جیلوں میں ڈالا انہوں نے, ظلم کیا ہے کسی کے اوپر. وہ تو ہر روز حکومت کو کی کلاس لی جا رہی ہوتی ہے. ہر روز میڈیا میں آپ دیکھیں جتنی چینلز ہیں ہر روز تنقید کر رہی ہیں عمران خان کے اوپر, اور حکومت کی کارکردگی یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں گی, مگر عمران خان نے کس چینل کو بند کیا, کس صحافی کو اندر کیا, یا کس پولیٹیکل ورکر کو اس نے تنگ کیا؟ تو یہ صرف ایک سیاسی سلوگنیرنگ ہے, سلوگن ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. الیکشن ہوا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے الیکشن, میں بھی ہارا ہوں الیکشن. اگر سلیکشن ہوئی ہوتی تو میں جیتا. اچھا, ایک تاثر, ایک اسکول آف تھاٹ آج کل یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جس طرح سے پرانے ادوار میں ہوتا رہا, اس ٹائم شاید پسے جو ہے وہ پردہ یہ مطالبہ بھی کرتی نظر آ رہی ہے کہ ٹیک اوور کر لیا جائے. بھائی وہ خود دعوت دیتی جا رہی ہیں کچھ دوسری غیر سیاسی طاقتوں کو. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میں ایگری کرتا ہوں, یہ چاہتی ہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو نکال دینا ہم نے. یہ تو نکال نہیں سکتے نا, کہ کون نکالے گا؟ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ فوج نکالے. اگر فوج عمران خان کو نکالتی ہے تو پھر ان کو تخت میں بٹھا دے گی فوج. تو یہ پھر کیسی جمہوریت ہوئی, کیسے جمہوری سیاستدان ہوئے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی جو دوسرے ادارے ہیں وہ سیاست سے دور رہیں, پھر خود جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو دعوت بھی دیتے نظر آتے ہیں. دیکھیں یہی تو المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا. عمران خان نے تو کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف کو نکالے. اس دھرنے میں میں موجود رہا ہوں, 120 دن کا درجہ میں ادھر ہی تھا. اس نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کو نکالو, اس نے تو یہ کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, ان سیٹوں پہ ہوئی ہے, اب اس پہ دوبارہ الیکشن کرائیں, کمیشن بنائیں. تو یہ دیکھیں, یہ
تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا الیکشن، میں نہیں مانتا، یعنی ہر عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں الیکشن نہیں مانتا۔ پھر اس نے امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے، کانگریس ہے، اس پہ یہ 2-3 روز پہلے چڑھائی کر دی، لوگ مر گئے، خون بہا وہاں، اور وہ پھر بھی کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ ایک نواز شریف مل گیا، کیونکہ نواز شریف نے بھی آئینی اداروں پہ حملہ کرایا، سپریم کورٹ پہ کرایا، پھر نیب کے اوپر حملہ ہوا، وہ محترمہ مریم بی بی نے، وہ یہاں لاہور میں کیا، نیب کے اوپر حملہ ہوا نا، حملہ تو وہ بھی آئینی ادارہ تھا۔ تو یہ تو عادی ہو چکے ہیں آئینی اداروں پہ حملہ کرنے کے۔ اب وہ ایک نواز شریف امریکہ کو بھی مل گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں، مگر اب ان کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے، ادھر ڈونلڈ ٹرمپ ہارا ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مودی بھی ہارے گا ایک دن۔ یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ مودی کروا رہا ہے سب کچھ، پاکستان آرمی کو برا بھلا کہنا، اور یہ پھر کہنا کہ جی جلد بھاجپا کو نکال دو۔ یعنی کس دنیا میں، کس ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ نہ جانے کیوں یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف اتنی بے باکی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو نقصان کروا رہے ہیں اپنا بھی اور اپنے ملک کا بھی نقصان کروا رہے ہیں۔ اچھا، پی ایم ایل این میں اب عموماً تاثر یہ ہے کہ 2 اب نظریے چلتے ہیں، شہباز شریف کا الگ ہے، نواز شریف کا الگ ہے، مریم نواز کا بیانیہ الگ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف کو کوئی مشورہ دینا چاہے، کیونکہ پارٹی کے الٹیمیٹلی صدر تو وہی ہیں، اور ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، ڈیموکریٹک نہیں ہے، بڑی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، ڈیموکریسی تو ان میں نہیں ہے۔ اگر ڈیموکریسی ہوتی تو پھر جو کچھ نون لیگ کا جو بھی پالیسیز ہیں وہ شہباز شریف بنا رہا ہوتا نا، وہ تو جیل میں ہے اور اس پارٹی چلا رہی ہے مریم۔ جب یہاں جلسے میں لوگ نہیں آئے تو ادھر ماڈل ٹاؤن لوگوں کو بلا کے جاتی عمرہ میں ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کو دبایا گیا کہ کیا آپ نے کر دیا ہے، اور تو میں وہاں ہوتی رہی۔ تو پارٹی تو وہ چلا رہی ہے، تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ نہ اس کا کوئی پاکستان کی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ وہ یہاں رہی ہیں، نہ انہوں نے کوئی پبلک میں کام کیا ہے۔ وہ ایک دن دیکھتے دیکھتے ایک دم ان کو لیڈر بنا دیا گیا، ایک مصنوعی لیڈر پیدا کیا گیا۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کوئی ایک جمہوری پارٹی نہیں ہے، یہ خاندانی بزنس ہے۔ لاسٹ ٹائم آزادی مارچ کے بعد جو ہے وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی بیل ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ گئے، ان کے لیے کافی چیزیں جو ہے وہ آسان بھی ہوئی۔ اس دفعہ بھی آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیل پس پردہ کوئی چیزیں طے ہو جائیں گی؟ نہیں، دیکھیں عمران خان تو کوئی ڈیل ویل کرنے کے چکر میں نہیں ہے۔ پھر نواز شریف باہر کیسے چلے گئے اور واپس بھی نہیں آئے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے، وہ تو مانتے ہیں، خود مانتے ہیں، عمران خان نے خود کہا ہے کہ وہ ہم سے غلطی ہوئی، کہ وہ اپنے آپ کو اس نے ایسے دکھایا، ایسی میڈیکل رپورٹیں تیار کی گئی کہ ایسا لگے جیسے کہ اب یہ خدا نہ خواستہ مرنے کو تیار ہے، اور پھر اگر وہ خدا نہ خواستہ ان کی وفات ہو جاتی تو وہ پھر سارا بوجھ عمران خان کے اوپر اس ڈر سے ان کو بھیج دیا گیا کہ ہم پہ نہ پڑ جائے ان کی، اس ڈر سے بھیجا گیا۔ اور وہ دیکھیں اب اچھے ویلے وہاں لندن میں گھومتے پھرتے ہیں، سیریں کرتے ہیں، کافیاں پیتے ہیں، نہاری کھاتے ہیں، صحت ان کی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی گورنمنٹ کو وہ دھوکہ دے گئے دھوکہ۔ میں تو ان میں سے تھا، میں نے کہا تھا اس کو نہ جانے دیں، یہ سب مکر ہے۔ اچھا، آپ نے مشورہ دیا تھا؟ میں نے میڈیا پہ اور سب ان کو پرسنلی بھی سب کو کہا تھا، میں کہ یہ نہ کرنے دیں، ہم جانتے ہیں، آپ نہیں ان کو جانتے، ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں۔ خان صاحب کو مشورہ مان لینا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا، بہت لوگوں نے کہا تھا۔ اچھا، اب کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ اب مریم نواز کافی ایکٹیو ہیں، وہ تو نہیں کوئی ڈیل کرنا چاہتی؟ نہیں، اب تو وہ ختم ہو گیا نا، ایک ہی بار ہونا تھا، ہو گیا۔ اب مریم کے لیے نہیں ہوگا، ابھی اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف کو کوئی آسانی دی جائے گی، کوئی ڈیل ملے گی؟ نہیں، دیکھیں اب وہ معاملہ ہے نیب کے پاس، اب نہ جانے یہ کیوں سارے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اس کو کنسیشن دے، یا عمران خان اندر کر رہا ہے، یا عمران خان باہر نکال رہا ہے۔
نیب ایک آئینی ادارہ ہے, اس کے اپنا سسٹم ہے, اس کے تحت لوگ پکڑے جا رہے ہیں. عمران خان has nothing to do with this. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امینڈ کریں نیب اور جو آرڈر ہے, آرڈیننس ہے, اس کو امینڈ کریں اور اس کے پاور ساری ختم کر دیں. یعنی اس حد تک انہوں نے جب وہ فیٹیف کا ہوا تھا تو انہوں نے کچھ 24 پوائنٹس دیے تھے. اس 24 پوائنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ منی لانڈرنگ کو اوفینس نہ بنائیں, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ 1990 سے جو پہلے کے کیس تھے ان کو نہ چھیڑیں آپ. تو مطلب یہ پھر فیٹف جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا نا, آپ کی جان پھر وہاں سے نہ چھوٹتی. جو فیٹف ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے منی لانڈرنگ کو روکنا, کہ منی لانڈرنگ ختم ہو. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ کچھ فورن پالیسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان اس ٹائم کہاں پر کھڑا ہے. یہ تاثر ایک اب عام ہو گیا ہے کہ پاکستان پر پریشر موجود ہے کچھ ممالک کا, کچھ جو ہے ان سے امداد لی ہوئی ہے اس کی وجہ سے, IMF کی وجہ سے اور دیگر کچھ وجوہات کی بنا پر. اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ. تو کچھ خارجہ پالیسی پر بات چیت کر لیتے ہیں. سردار آصف صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پاکستان کی فورن پالیسی کہاں پر ہے؟ اکانومی جیسا کہ آپ نے کہا اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, گو کہ انفلیشن ابھی کا جو اثر تھا وہ عام آدمی میں ابھی بھی موجود ہے, لیکن جو فورن پالیسی ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ یہ تاثر ایک موجود ہے کہ سعودی عربیہ اور دیگر ممالک کی جانب سے وزیر اعظم پر یہ پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں, اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ جو ہے وہ قرضوں میں ریلیف کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں بھی مشکل کا سامنا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ جی دیکھیں, فورن پالیسی بڑی ایک نازک سی چیز ہوتی ہے, اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آج ایک فورن پالیسی کل دوسری آ جائے گی. اور ایک فوری ہم کشمیر میں جو ہماری جدوجہد ہے, ڈپلومیٹک ہماری ایفرٹ ہے, اس میں رزلٹس ہمیں اتنی جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو یہ بڑے بڑے پیچیدہ اس میں ایشوز ہیں. یہ مڈل ایسٹ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوئی, ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہوئی ہے. اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکنز نے وہاں اسرائیل کے لیے راستے کھول دیے. یو اے ای نے تسلیم کر لیا, امارات نے, اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوڈان بھی کر لے اور بھی مسلمان ملک کر لیں, تاکہ اسرائیل کا وہاں جو ہے حقیقت ہے اس کو, ان کی جو زیادتی ہے, جو جہریت ہے, وہ اس کو ایک قانونی حیثیت مل جائے. یہ ایک پالیسی ہے. اس پالیسی کے تحت سعودی عرب نے یو اے ای کو شامل کروائے. یو اے ای سعودی عرب کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا, اور ان کا فوکس سارا مڈل ایسٹ میں ہے, کیونکہ یہ ایشو مڈل ایسٹ کا ہے. اسلامی بھی ہے مگر وہ جو ارد گرد ملک ہیں ان کا زیادہ بڑا ایشو ہے. تو وہاں ایک تو اسرائیل کو بلڈ اپ کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایران کے خلاف ایک محاذرائی کے لیے, ایران کے ساتھ ایک تناؤ کے لیے, کنفرنٹریشن کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی تھی. اب اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے بالکل کلیئر ہے. ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے, اور جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوتا پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. یہ ایک قومی پالیسی ہے, اس پہ قومی اتفاق رائے ہے ہر سطح پہ, ہر طبقے کے اندر. جیسے کشمیر کے بارے میں, کشمیر ہماری قومی پالیسی ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, یہ حکومت کی نہیں ہے, بلکہ ساری قوم کی پالیسی ہے. اس پہ ہم سودے بازی نہیں کر سکتے, کمپرومائز نہیں کر سکتے,
اور ادھر جو مڈل ایسٹ کا معاملہ ہے وہ مڈل ایسٹ کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے، وہ ان کے اپنے تقاضے ہیں، اپنے جو بھی ان کے خدشات ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ کمپیریٹیو ٹو ٹرمپ جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیسے ثابت ہوں گے؟ بائیڈن پاکستان کے لیے جو پاکستان کے مسائل ہیں، ایک تو افغانستان ہے، وہ سپورٹ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہندوستان مودی کی پالیسیز کو تنقید کی ہے، الیکشن سے پہلے بھی کی ہے، کمپین کے دوران بھی کی ہے، اور اب ہندوستان کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا جو معاہدے ہیں توڑیں گے، مگر ہندوستان کے اوپر وہ پریشر ڈالنا شروع کر دیں گے کہ آپ یہ جو کشمیر میں کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ پھر جو سٹیزن شپ ایکٹ جس نے سارے مسلمانوں کو، اقلیتوں کو یعنی 2 نمبر شہری نہیں بلکہ شہریت ہی ختم کر دی، 22 کروڑ لوگوں کی شہریت ختم کر دی، یہ بھی معاملہ اب وہاں سے اٹھے گا، اور مودی کو اس قسم کی سپورٹ اب واشنگٹن سے نہیں ملے گی جو ٹرمپ دیا کرتا تھا، تبدیلی آئے گی۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو اب پاکستان کے لیے بہت اہم ہو گئی ہے، اہم ترین ہو گئی ہے، اس سی پیک پہ اب کام ہمیں تیز کرنا چاہیے، چائنا کے ہمیں قریب جانا چاہیے، اور چائنا جو یہاں پہ انڈسٹریل زونز بننے ہیں ہم اب پوری کوشش کر کے ان کو چلائیں، کیونکہ اب یہ تو انفراسٹرکچر بن گیا ہے، پر انفراسٹرکچر کے بھی ثمرات نہیں ابھی آئے، تو ثمرات تبھی آئیں گے کہ ایک تو یہ روٹ چل پڑے، چائنا کی ٹریڈ یہاں سے چل پڑے گوادر تک، کراچی تک، اور دوسرا جو انڈسٹریل زونز ہیں ان پہ کام تیزی سے شروع ہو اور ایگریکلچر میں ان کو لایا جائے۔ تو یہ 3-4 کام کرنے والے ہیں جو مجھے امید ہے کہ میری حکومت کرے گی، اور اسی میں پاکستان کا مستقبل بھی اسی میں ہے۔ جی بالکل، کچھ اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ سینٹ الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی تیاری کتنی ہے؟ اور ایک جو کوشش کی گئی تھی شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ، شو آف ہینڈز کے ذریعے جو ووٹنگ کا عمل انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، اس پہ کیونکہ عدالتی معاملہ چل رہا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اور پی ٹی آئی کیا تیار ہے سینٹ الیکشنز کے لیے؟ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس موجود ہیں، آپ کو اپروچ کیا گیا ہے کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، سائیڈ لائن بے شک اپنے حلقے میں کام کر رہے ہیں، کیا سینیٹر کے لیے لوگوں کو اپروچ کیا گیا ہے، تیاری کروائی جا رہی ہے کچھ؟ 3 سوال آپ نے پوچھے۔ پہلا سوال قومی ہے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ وہ معاملہ کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، اب یہ ریفرنس فائل ہوگی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک، میرا اندازہ ہے سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ یہ ایک قانون سازی کا مسئلہ ہے، لیجسلیٹو مسئلہ، آپ پارلیمنٹ سے کروائیں، ہم سے نہ کروائیں، میرا اندازہ ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے آفیشلی، نہیں دے سکتی ہے، اوپینین دے سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے وہ یہ کہیں گے، اور اس صورت میں پھر چینج نہیں ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ چینج ہو، کیونکہ میں نے بڑے سینٹ کے الیکشن دیکھے ہیں، لوگ پیسہ لگا کے سیٹ لے جاتے تھے، یعنی یہ کس قسم کی سینٹ ہے جو کہ کاروباری ایک طریقہ کار بن چکا ہے کہ آپ پیسے لگائیں اور سینٹر بن جائیں، یہ تو بڑی شرمناک بات ہے۔ بہرحال وہ جو جیسے بھی قصہ ہوگا وہ اب سپریم کورٹ دیکھیں گے۔ دوسرا ہماری تیاری بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے ووٹ ہیں وہ تو ان میں سے تو کوئی سلپ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کچھ انڈیپینڈنس آ جائیں اور خفیہ ہوئی تو پھر شاید تھوڑی بہت اور ہو بھی ہوگی، مگر پی ٹی آئی کو سیٹیں بہت بڑھ جائیں گی، اور میرا خیال ہے ہم شاید میجورٹی لے جائیں سینٹ میں۔ تیسرا سوال میری ذات کے بارے میں تھا۔ دیکھیں جی، میں نے تو کچھ نہیں مانگا، نہ ہی میں مانگوں گا۔ میری سپورٹ عمران خان کو انکنڈیشنل ہے، کوئی کنڈیشن نہیں اس میں، مجھے یہ دیں، مجھے وہ دیں۔ میں اس چیز کا قائل نہیں کہ اپنے قائد سے جا کے میں اسے مانگوں، میرا فرض ہے کہ میں اس کو کچھ دوں، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی حکومت مضبوط ہو۔
जिस हद तक मेरा दायरा असर है तो मैं तो उसको मजबूत करने के मैंने बहुत से लोग तोड़े हैं मैंने जो कैंडिडेट थे जो हमारे खिलाफ लड़े थे मैंने कुछ लोगों को तोड़ा मगर वक्त आएगा वो सामने आ जाएंगे तो हमारा तो काम है उसको मजबूत करना अपने कायद को क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 70 साल के बाद अब पहला एक लीडर आया जिसकी नई सोच है ईमानदार है सोच रखने वाला है स्ट्रगल करके आया इसको पूरा मौका मिलना चाहिए और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को बदल के रख देगा उसके अंदर वो जज्बा मौजूद है वो आग उसके दिल में भड़क रही है कि पाकिस्तान को कहीं लेके जाना है। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन चैलेंजेस को फेस कर रही है उनसे निमटने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली बनाए ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि जो इंटरनल मामलात हैं उनको भी फेस कर पाए। हम तो गुड लक ही कह सकते हैं क्योंकि अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है तो अगर वो बेहतरी की तरफ जाएगी तो इसमें पूरी पाकिस्तानी कौम का भला होगा, अवाम का भला होगा। इसके साथ ही रूबा अरूज को भी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।